دوسرے پارے کے 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، سل پوچھئے بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے انہیں روشن اور واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل ہدایت پذیر نہ ہوئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے آ جانے کے بعد، توریت کو انہوں نے بدل دیا، توریت اللہ کی نعمت، انجیل کو انہوں نے بدل دیا، انجیل اللہ کی نعمت، تو جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد چینج کر دے اور اس میں رد و بدل کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی کہ دنیا میں اکثر کافر مالدار ہیں اور مسلمانوں میں اکثر مسلمان غریب ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے اللہ راضی ہے تو تم غریب کیوں ہو۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں تو کافر مالدار ہو سکتا ہے، مسلمان غریب ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک قیامت کی بات ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن مالدار وہ ہوگا جس کے پاس تقوی کا مال ہوگا۔ جو لوگ متقی ہیں کل بروز قیامت وہ سب پر فضیلت رکھیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو مصیبتیں اسلام کی راہ میں تم سے پہلے لوگوں نے برداشت کی۔ تو اسلام کی راہ، جنت کی راہ، یہ اتنی آسان مت سمجھو، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کا مقابلہ کر کے جنت پانی ہے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیف پہنچی، مصیبتیں پہنچی، وزلزلوا، اور وہ زلزلوا زلزلوا ہلا دیے گئے، جیسے زلزلہ آتا ہے زمین ہل جاتی ہے، تو ایسی تکلیفیں دی گئیں تم سے پہلے لوگوں کو۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسولوں نے، ایمان والوں نے مدد کی دعائیں کی، فرمایا گیا ان سے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعض مسلمان آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکلیفیں ہیں، کافر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو تم پر کوئی تکلیفیں آئی نہیں ہیں، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے۔ اتنے مصیبتیں آنے کے باوجود بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ جہاد میں تو جان دینی پڑتی ہے، تمہارے نفس کو تو یہ بہت ناپسند ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو وہ اچھی چیز ہو،
اور جو تمہیں ناپسند ہو وہ بری چیز ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسی لیے فرمایا جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں. لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے. صرف اولاد کو کیا کرنا, اللہ نیک صالح خیریت اور عافیت سے اولاد عطا فرما. ایک شخص تھا, حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسے کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں جہاں حجر اسود ہے, حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے درمیان جو جگہ ہے, اس کو رات کو جب رات کا کافی حصہ گزر جائے تو وہاں جا کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کئی سالوں سے بے اولاد تھا, تو اس نے جا کر یہ دعا کی, پروردگار مجھے بیٹا دے دے. عافیت تو مانگی نہیں تھی, بیٹا ہو گیا, بیٹا جوان ہوا. اب کئی سالوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی تھی, تو لاڈ پیار بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے بیٹا بگڑ گیا اور خوب جو ہے پیسے مانگنے لگا. باپ نے اس کی خرچی بند کر دی کہ اس طرح تو یہ تو جوان ہو گیا تھا, اب اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے, دوستوں میں پیسے اڑایا کرتا تھا. تو باپ نے سوچا کہ اس طرح تو ساری دولت کو ضائع کر دے گا. باپ نے جب اس کے اخراجات بند کر دیے تو ایک دن باپ سے کہتا ہے, ابو سنا ہے میری ولادت کے لیے آپ نے کسی مقام پر دعا کی ہے, وہ کون سا مقام ہے؟ تو باپ نے کہا اس سال ہم حج پہ چلیں گے تو میں تمہیں وہ مقام دکھاؤں گا. وہ حج پر گئے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باپ نے وہ مقام دکھایا, کہا یہاں پر تیرے لیے دعا کی تھی. تو یہ اس مقام پر لڑکا آیا اور کہا اے اللہ میرے باپ کو موت دے جلد اور ابھی دے. تو باپ نے کہا کہ او تیرا ناس ہو, کتنے رو رو کر تیری آمد کی دعائیں مانگی اور تو میری موت کی یہاں دعا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اپنے مال پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تو میں یہ دعا کرتا ہوں مرے تو آپ کا مال مجھے ملے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ اس کے درس میں فرماتے ہیں کہ دعا میں اولاد کو تو مانگا تھا لیکن عافیت نہیں مانگی تھی, نیک صالح اولاد نہیں مانگی تھی. نوکری مل جائے, نوکری مل جائے, بس آپ دعا کر دیں جی نوکری مل جائے. ارے بھائی نوکری ملے عافیت کے ساتھ, مال ملے عافیت کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے نوکری مل جائے کرتا رہے اور کسی کیس میں جا کر پھنس جائے, یا کسی گھبن کے کیس میں پھنس جائے, یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے. انسان کو ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے.